الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ میرے محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ماہ رمضان ایک مہمان کی صورت میں ہمارے پاس آیا، اس ماہ مبارکہ کے اب آخری ایام چل رہے ہیں اور یہ بہت ہی برکتوں والا، رحمتوں والا، انعامات والا، نوازشات والا، اکرامات والا جو مبارک مہمان تھا، یہ اب بہت جلد جو ہے عنقریب ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ لیلۃ القدر آخری تاک راتوں کے اندر خوش نصیب مسلمان تلاش کر رہے ہیں اور سنت اعتکاف کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خلاصۃ القرآن کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ دوستوں کے سامنے قرآن پاک کے 28ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، 28ویں پارے کا آغاز جو ہے وہ سورۃ المجادلہ سے ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے آداب مجلس بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جب تم 3 آدمی کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہو تو تم آپس میں سرگوشی نہ کیا کرو۔ اب اس کو سرگوشی کو منع کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو تیسرا بندہ ہے، جب 2 آپس میں سرگوشی کریں گے تو تیسرے بندے کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے، یہ سوچ آ سکتی ہے کہ یہ کہیں میرے بارے میں تو کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے ذہن میں جو کنفیوژن پیدا ہوگی سرگوشی کرنے کی وجہ سے، جو شک پیدا ہوگا، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ تم جو ہے آپس میں سرگوشی نہ کیا کرو۔ لیکن یہ جو سرگوشی، خاص طور پر جو سرگوشی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ منافقین کے لیے کہا گیا تھا کہ جب منافقین جو ہے حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو وہ آپس میں سرگوشیاں کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے کان میں باتیں کرتے تھے، بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کے آداب کا خیال نہیں رکھتے تھے اور سرگوشیاں کرتے ہوئے ایک دوسرے کے کانوں میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے باتیں کرتے تھے یا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرما کے منع کر دیا کہ تم آپس میں سرگوشی نہ کیا کرو۔ جہاں یہ منافقین کے لیے حکم تھا، وہاں قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ حکم ہو گیا کہ جب تم 3 بندے کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہو تو آپس میں سرگوشی نہ کیا کرو۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اسی سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے وہ آداب مجلس بیان فرمائے ہیں۔ آداب مجلس کا دوسرا حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ تم جب کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہو، کسی نشست کے اندر بیٹھے ہو، تو تم جو ہے وسعت پیدا کرو۔ یعنی تم پہلے آگے بیٹھے ہوئے ہو، بعد میں کوئی بندہ جب آتا ہے تو اس کے لیے تھوڑی جگہ جو ہے وہ وسیع کیا کرو، تھوڑی جگہ پیدا کیا کرو، تاکہ جو بندہ باہر سے تمہارے ساتھ آگے شامل ہو رہا ہے، تمہارے ساتھ آگے تمہاری محفل کا حصہ بن رہا ہے، تمہاری نشست کا حصہ بن رہا ہے، اس کو بھی بیٹھنے کی جگہ مل جائے۔ تو یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجلس کے آداب بتا رہا ہے۔ حالانکہ مجلس کے آداب میں سے ہی ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب آپ باہر سے آتے ہو، کسی مجلس میں آ کے شریک ہوتے ہو اور مجلس پہلے سے شروع ہو چکی ہوئی ہے، پروگرام جو ہے وہ پہلے سے چل رہا ہے، نشست پہلے سے چل رہی ہے، تو تمہیں جہاں جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جاؤ۔ لیکن جو وہاں پہ پہلے بیٹھے ہیں
ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ادب بیان فرما رہا ہے کہ تم پہلے سے آگے بیٹھے ہو، تمہیں یہ چاہیے کہ تم اخلاقاً جو ہے جو تمہارا بھائی بعد میں آ کے تمہارے ساتھ شامل ہو رہا ہے اس کے لیے تھوڑی جگہ بنایا کرو، اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ جو ہے اس مجلس کے اندر جو ہے شامل ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا ہی مبارک دین ہے جو ہماری ایک ایک حوالے سے جو ہے ہر ایک زندگی کے پہلو میں جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، پھر آگے سورۃ الحشر جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے 28ویں پارے کے اندر۔ تو سورۃ الحشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے حشر کا بیان کیا ہے۔ یہودیوں کا حشر کے 2 فیز بیان کیے قرآن پاک نے۔ ایک تو وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان کو مدینے سے جو ہے ملک شام کی طرف دھکیل دیا۔ یہ یہودی جو تھے یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی ہجرت فرمانے سے پہلے بہت عرصہ پہلے یہ یثرب میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اور انہوں نے معاشی طور پر اپنے آپ کو بہت زیادہ مستحکم کر لیا تھا، اور انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بہت بڑے بڑے قلعے بنا لیے تھے، اور ان قلعوں کے اندر جو ہے یہ رہتے تھے۔ اور جو یثرب کے رہنے والے لوگ تھے ان کو یہ جو ہے سود پر قرض دیتے تھے، اور اس سود پر قرض دینے کی وجہ سے انہوں نے ان لوگوں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا ہوا تھا۔ یہ بہت زیادہ امیر لوگ تھے، معاشی طور پر بہت زیادہ مستحکم تھے، پیسے والے تھے۔ اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان یہودیوں کو جو اتنی زیادہ پاور میں ہیں یثرب کے اندر، ان کو کوئی یہاں سے نکال دے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان کو وہاں مدینے سے جب حضور تشریف لائے ہجرت فرما کے اور یثرب کو مدینہ بنا دیا، تو پھر مدینے سے جو ہے اس پورے قبیلے کو اور پوری کی پوری برادریوں کو وہاں سے جو ہے دھکیل کر جو ہے وہ شام کی طرف جو ہے وہ جانے پہ مجبور کر دیا۔ پھر دوسرا حشر ان کا یہ ہوا کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت آیا تو دوبارہ پھر جو ہے ان کا حشر ہوا، اور پھر جو ہے ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور پھر خیبر سے ان کو دھکیل کر جو ہے پھر دوبارہ ملک شام کی طرف جو ہے وہ نکال دیا گیا۔ یہ ان کے 2 حشر ہیں جو قرآن پاک میں سورہ حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ یہاں یہ بڑی توجہ کرنے والی چیز ہے، غور و فکر کرنے والی چیز ہے کہ یہ جو یہودی ہیں یہ شروع سے ہی جو ہے معاشی طور پر جو ہے یہ بہت زیادہ مستحکم رہے ہیں، اور معیشت یعنی پیسہ جو ہے یہ ان کا بہت بڑا ہتھیار رہا ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پورے ورلڈ میں جو ہے یہ جو یہودی ہیں انہوں نے پورے ورلڈ کی معیشت کو جو ہے وہ اپنی مٹھی کے اندر رکھا ہوا ہے، پوری معیشت کو انہوں نے جو ہے وہ جکڑ کر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ شروع سے اسی طرح ہی چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ان کا جو اولین ٹارگٹ ہے وہ اسلام ہے، وہ مسلمان ہے، اسلام ہے۔ یہ اسلام کو نقصان پہنچانے میں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی بھی موقع جو ہے یہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے ان کی چالوں سے جو ہے وہ باخبر رہنا چاہیے، ان کی چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور ان کے کسی بھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، سورہ حشر کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا کہ یہ قرآن وہ ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن ہم نے جو ہے یہ قرآن قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا، اور پھر حضور کی رحمت کے صدقے سے تمہارے دلوں کے اندر بھی جو ہے اس کو جو ہے جذب کر دیا، تو تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت پر اس کا شکر ادا کرو کہ جو اتنا جلالت والا کلام ہے کہ جو پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن تم جو ہے اس جلالت والے کلام کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیتے ہو۔ تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر، اس کی نعمت پر، اس سعادت پر جو ہے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ پھر آگے سورۃ الممتحنہ شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ جو منافقین ہیں،
اور جو یہودی ہیں وہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں، وہ تمہیں کوئی بھی دوستی کا وہ جو ہے وہ تمہیں فریب دیں، دھوکہ دیں، تم ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ اگر وہ یہ کہیں بھی کہ ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہاری بھلائی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو تم ہرگز جو ہے ان کی بات کے اوپر یقین نہ کرنا۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، پھر آگے سورہ صف شروع ہوتی ہے۔ سورہ صف کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر فرمایا، اور انہوں نے جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کی بشارت جو ہے اپنی قوم کو دی، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صف کے اندر بیان فرمایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بڑی اہم بات جو ارشاد فرمائی سورہ صف کے اندر، وہ یہ بیان فرمائی کہ تم جو ہے دشمنان اسلام کے خلاف تم جو ہے ایک سیسا بلائی دیوار بن جاؤ، یعنی تم جہاد کرو، متحد ہو کر رہو اور آپس میں اتحاد رکھو، اور جو اسلام کو نقصان پہنچانے والی قوتیں ہیں، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی قوتیں ہیں، ان کے سامنے تم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہو جاؤ، تاکہ کوئی بھی اسلام کا دشمن، کوئی بھی مسلمان کا دشمن جو ہے وہ اسلام کو یا اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کو جو ہے وہ کسی بھی طرح کا نقصان نہ پہنچا سکے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، پھر آگے جو ہے سورۃ الجمعہ جو ہے وہ آتی ہے۔ سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جمعہ کے احکام بیان فرمائے ہیں کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو تم اپنے سارے کام چھوڑ کر جو ہے اب مسجد کی طرف دوڑو، اب مسجد کی طرف آ جاؤ، سارے کاروبار روک دو۔ جب جمعہ کی اذان ہو گئی ہے اب کاروبار بند، اب بزنس بند، اب آئیں گے مسجد کی طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ ذکر کریں گے، نماز جمعہ کو ادا کریں گے۔ نماز جمعہ جو ہے ایک ایسی نماز ہے میرے محترم سامعین و ناظرین جس کی قضا نہیں ہے۔ اگر نماز جمعہ جماعت کے ساتھ پڑھی تو آپ کو جمعہ کی نماز کی فضیلت، اس کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے نماز جمعہ جو ہے اس کی جماعت کو آپ نے سستی کی وجہ سے آپ اس کو حاصل نہ کر سکے تو آپ جمعہ کی نماز کا ثواب حاصل نہیں کر سکتے ہیں، پھر آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے، وہ جو جمعہ کی نماز پڑھنے کا جو ثواب تھا وہ آپ نے ضائع کر دیا۔ لہذا جب جمعہ المبارک کا دن آئے تو پھر پہلی فرصت میں جیسے اذان ہو جائے جمعہ کی، ہمیں جو ہے وہ مسجد کا رخ کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے بغیر کسی شدید شرعی عذر کے 3 جمعے جو ہے اس نے ترک کر دیے، یعنی 3 جمعے نہیں پڑھے تو اس نے اسلام سے اپنے منہ کو موڑ کر جو ہے وہ کفر کی طرف اپنا منہ کر لیا، یعنی اس نے اسلام سے جو ہے وہ موڑ لیا ہے کہ جس نے 3 جمعے جو ہے وہ لگاتار جو ہے وہ ترک کر دیے ہیں۔ لہذا ہمیں اس جمعہ المبارک کی نماز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر آگے سورۃ المنافقون آتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ منافقین کی ساری چیزوں کو بیان فرمایا ہے، منافقین کی جو گندی صفات ہیں، جس طرح دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ ساری ان کی جو بری صفات ہیں ان کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، تم بھی اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچاؤ، یعنی جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسمیں کھا کے جو ہے وہ اپنے مال کو بیچنا، غیبت کرنا، گالیاں بکنا، یہ ساری جو ہے یہ منافقین کی نشانیاں ہیں، ان کی صفات ہیں۔ لہذا ہمیں جو ہے اپنے آپ کو، اپنے کردار کو، اپنی ذات کو ان ساری برائیوں سے بچانا ہے۔ یہ ہے جو ہمارے باطن کی بیماریاں ہیں، جو ہمارے اندر کی بیماریاں ہیں، ہمیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جس طرح ہم جسمانی بیماریوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اسی طرح ہمیں روحانی بیماریوں سے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لہذا حسد اور غرور، تکبر، کینہ، بغض اور جھوٹ، غیبت، یہ ساری جو بیماریاں ہیں یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ تو مسلمان اچھا وہی ہے، اور کامیاب اور کامل مومن مسلمان وہی ہے کہ جو ظاہری
گناہوں کے ساتھ ساتھ جو ہے باطنی گناہوں سے بھی جو ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، پھر سورہ تغابن آتی ہے اور پھر اس کے بعد آگے سورہ طلاق آتی ہے۔ سورہ طلاق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اہم جو ہے وہ طلاق کے جو ہے وہ مسائل بیان فرمائے ہیں۔ طلاق کے کون سے مسائل ہیں میرے محترم ناظرین؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے اپنی بیوی کو جب طلاق دو تو اس کا یہ کرو کہ تم اس کو جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ دو، یعنی پہلے ایک طلاق دو، پھر 1 مہینہ انتظار کرو، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ جس مہینے میں جس مرتبہ تم اس کو طلاق دو گے تو وہ مہینہ وہ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر تم نے ان سے جو ہے وہ جمع نہیں کیا ہے، یعنی تم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ملاپ نہیں کیا ہے، اس مہینے کے اندر ان کو طلاق دو تاکہ حمل کا جو معاملہ ہے وہ پیش ہی نہ آئے۔ تو یہ کچھ طلاق کے حوالے سے بہت زیادہ ضروری اور اہم چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ طلاق کے اندر بیان فرمائی۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آگے سورہ تحریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی کہ تم اپنے گناہوں سے پکی توبہ کر لو۔ رمضان المبارک کا مہینہ اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور پھر آخری عشرے کی طاق راتیں، لیلۃ القدر، یہ ساری جو سعادتیں ہیں اور یہ سارے جو موقع ہیں یہ ہمیں توبہ کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، لہذا ہمیں ان راتوں کو، ان ایام کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور ان راتوں کے اندر یعنی آخری عشرہ کی طاق راتوں کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، یہ تھا 28ویں بارے کا خلاصہ جو آپ دوستوں کے سامنے بیان کیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام اچھا لگے تو اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔